سال کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کی اور تنہائی آپ کو محبوب ہونے لگی اور اجتماعی ماحول سے آپ دور ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کا بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور پھر انسانیت کا احترام نہ کرنا اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیل چکی تھی، ان سب کو دیکھ کر اللہ کے نبی آپ اس معاشرے سے بیزار ہونے لگے اور اکیلے رہنے لگے۔ تو آپ نے اپنا توشہ لے کر مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑ جبل نور کی طرف چلے اور اس کی چوٹی پر جو غار حرہ واقع ہے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کئی راتیں گزاری۔ خلوت نشینی مستقل طور پر اختیار کرنا اگرچہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی طبیعت کے اندر تمدن اور اجتماعیت ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا اور اس نیت سے اختیار کرنا کہ میرے دل کے اندر، میرے جسم کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی گناہ ہے، اس کا اقرار کرنا اور اس سے اپنے آپ کو ان گناہوں کو سامنے لانا اور ان گناہوں کے اہداف پر نظر ڈالنا، یہ انسان کے لیے کامیابی اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کچھ وقت کے لیے گوشہ نشینی اختیار فرما گئے اور انسان اپنے عیوب اور غلطیوں سے واقف ہو جاتا ہے جب خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اپنی کوتاہیوں سے بے خبر انسان انجام سے دور رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام خلوت نشینی اختیار کرتے تھے اور یہ خلوت نشینی بھی عبادت تھی۔ اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پیغمبر بننے سے پہلے آپ کو کون سی عبادت ملی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان غلط ماحول سے بچنے کے لیے اگر خلوت نشینی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت سمجھا جائے گا۔ پھر خلوت نشینی اختیار کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ 6 مہینے تک مسلسل آپ علیہ السلام کو یہ خواب آتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ آپ علیہ السلام کو کوئی خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ہو کر سامنے آتا تھا۔ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی مدت 23 سال ہے اور 6 مہینے ہیں۔ 23 سال ان کا 46واں حصہ بنتا ہے، کیونکہ اگر ان 23 سالوں کو آپ 46 پر تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ 6 مہینے کا بنتا ہے، اور آپ علیہ السلام کو خواب بھی 6 مہینے ہی آتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خلوت نشینی کے بعد آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی لیکن سچے خواب باقی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں یوں ہے کہ عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے حواس، کسی چیز کو چکھنا، کسی چیز کو چھونا، کسی چیز کو سننا، کسی چیز کو دیکھنا، اور دوسری چیز عقل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ خیال بالکل ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرا طریقہ، تیسری چیز بھی اس امت کو دی ہے، وہ ہے وحی۔ وہ ہے وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام لے کر اترتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو علم کا ایک اور نمونہ بھی عطا کیا ہے، جسے خواب کہا جاتا ہے، کہ نیند کی حالت میں انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی بات کا علم حاصل ہوتا ہے، حالانکہ
نیند کی حالت میں انسان کے تمام حواس اور عقل معطل ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ علم کے کچھ اور ذرائع بھی ہے جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، چنانچہ وحی اس کا بڑا درجہ ہے اور خواب اس کا چھوٹا درجہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بعثت مبارکہ کے بعد وحی کے متعلق ذکر کی کہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی، گوشہ نشینی کے بعد آپ کو سچے خواب آنے لگے، پھر آپ پر وحی اترنے لگی اور آپ کا خواب سچا اور حق اور سچ تھا۔ تو میرا عزیزو، جو کچھ کہا اور سن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔